25واں پارہ ہے جی. سورہ الشورى سٹارٹنگ سے نکال لیں. یہ دوسرا پیج ہے 25ویں پارے. احمدہ وصلی علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم. حامیم عین سین قاف كذلك يوحي إليك وإلى الذين من قبلك الله العزيز الحكيم له ما في السماوات وما في الأرض وهو العلي العظيم. تكاد السماوات يتفطرن من فوقهن والملائكة يسبحون بحمد ربهم ويستغفرون لمن في الأرض ألا إن الله هو الغفور الرحيم. والذين اتخذوا من دونه أولياء الله حفيظ عليهم وما أنت عليهم بوكيل. وكذلك أوحينا إليك قرآنا عربيا لتنذر أم القرى ومن حولها وتنذر يوم الجمع لا ريب فيه فريق في الجنة وفريق في السعير. ولو شاء الله لجعلهم أمة واحدة ولكن يدخل من يشاء في رحمته والظالمون ما لهم من ولي ولا نصير. أم اتخذوا من دونه أولياء فالله هو الولي وهو يحيي الموتى وهو على كل شيء قدير. صدق الله العظيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي آمين يا رب العالمين. سورہ الشورى جی توحید کے بڑے اس میں اہم مضامین آئے ہیں اور اللہ پاک نے بہت ساری انسانی نفسیات کی گتھیاں اس صورت میں سلجھائی ہیں. سورہ الشورى اور سورہ زخرف جوڑا ہے اور انشاءاللہ اس کے بعد سورہ زخرف میں جو ہے وہ ان کی تکمیل ہوگی ان مضامین کی. حامیم عین سین قاف كذلك يوحي إليك وإلى الذين من قبلك الله العزيز الحكيم. اسی طرح وحی کرتا رہا ہے اللہ پاک وہی آپ کی طرف اور آپ سے پہلے جو گزرے ہیں ان کی طرف. اللہ زبردست حکمت والا، یعنی یہ اس کام کے لیے اللہ پاک وہی، اس کام کے لیے، اس مقصد کے لیے اللہ پاک آپ کی طرف بھی وہی کر رہا ہے اور آپ سے پہلوں کی طرف بھی وہی کرتا رہا ہے. اللہ زبردست حکمت والا. کس مقصد سے اور کون اللہ؟ لہ ما فی السماوات و ما فی الارض، زمین و آسمان میں جو کچھ ہے وہ اس کی ملکیت. یہ لام تملیک، یہ سارا کچھ اس کا ہے اور یہ عقلی تقاضا ہے، منطقی تقاضا ہے کہ جس کا ہے قانون و ضوابط، رولز اسی کے ہونے چاہیے. وہ طے کرے کہ بھائی کیا ہونا چاہیے اور کس طرح ہونا چاہیے. یہ پہلی چیز ہے. جب تک آپ اس کو تسلیم نہیں کریں گے اللہ کی ملکیت کو تب تک ہم درست نہیں ہوں گے. جب ہم اپنی ملکیت کا دعویٰ کرتے ہیں تو یہ ایک ضمنی لائسنسڈ ہوتی ہے. آپ کے نام ایک چیز آپ کو لائسنس، دیکھیں مائکروسافٹ کا آپ کو لائسنس دیا جاتا ہے، آپ اس کے مالک نہیں ہیں. وہ یہ بات اس میں لکھی ہوتی ہے کہ یہ پروڈکٹ جو ہے یہ لائسنسڈ ٹو یو بٹ دا آنرشپ ریمینز ود دا پروڈیوسر. یہ زمین و آسمان آپ کو امتحان کے لیے کہا گیا کہ بھئی یہ چیز آپ کی ہے، یہ آپ کی ہے، یہ آپ کی، اور ہم امتحان لیں گے آپ سے. ملکیت نہیں ہے، یہ ضمنی. اسی لیے جب بندہ مر جاتا ہے تو اللہ کی تقسیم سے تقسیم ہوتا ہے، بندے کی مرضی سے تقسیم نہیں ہوتا، اس لیے وہ بندے کا ہے ہی نہیں. جس کا ہے اس نے طے کر دیا.
بندے کو امتحان کے طور پر اپنی زندگی میں اس کو استعمال کرنے، اس کو تقسیم کرنے، اس کو خرچ کرنے کا حق دیا گیا، اور یہ امتحان ہے۔ بات کی سمجھ لگی کہ نہیں لگی؟ میں اگر ناجائز کسی زیادتی کر کے ایک حق مار کے دوسرے کے نام کر کے جاؤں گا تو مجھے جواب دہ کرنی پڑے گی اس کی۔ تو یہ بھی ایک امتحان ہے۔ لاہو ما، اس لیے کہتے ہیں کانو میری میری کرنا ہے، ایویں کفر دی بیڑی چڑھنا ہے، یعنی یہ کفر ہے۔ اللہ کہتا ہے لہو ما للہ ما فی السماوات و ما فی الارض، نہیں میرا، یہ اتنی جگہ میری ہے، 2 کنال کا پلاٹ میرا ہے، یہ بھی اللہ کا، اس میں بھی نافرمانی کرو گے اللہ کی تو پکڑے جاؤ گے۔ یہ زمین، اور یہ جو 6 فٹ ہے یہ بھی اسی زمین میں سے، منہا خلقناکم، 2 کنال کے پلاٹ پہ نہیں چلتا، 2 لاکھ مربع میل کے کسی ملک پہ نہیں چلتا، اس 6 فٹ میں بھی کسی کا حکم نہیں چلتا، یہ بھی اللہ کا ہے، اور پلٹا کے زمین کا حصہ بنا دیا جائے۔ وہ قبر جب آپ مٹی ڈال دیتے ہیں تو زمین کا حصہ بن جاتی ہے، آپ اس میں ایک حصہ بن جاتے ہیں۔ لہو ما فی السماوات و ما فی الارض وہو العلی العظیم، اور وہ زبردست عظمت والا، سب سے بلند ہے اور العظیم ہے۔ تکاد السماوات یتفطرن من فوقہن، مگر تمہارے کرتوتوں کی وجہ سے آسمان پھٹنے کو، یعنی تم جو کرتے ہو، اگر اللہ غفور الرحیم نہ ہو تو آسمان جیسی چیز بھی پھٹنے کو۔ والملائکۃ یسبحون بحمد ربہم ویستغفرون لمن فی الارض، اور ملائکہ تسبیح بیان کرتے ہیں اپنے رب کی تعریف کے ساتھ اور معافیاں مانگتے ہیں ان کے لیے جو زمین میں۔ آپ اندازہ کریں، جب اللہ کا غضب بھڑکتا ہے تو اللہ پاک کہتے ہیں آسمان پھٹنے کو ہو جاتا ہے۔ پھر فرشتے، حدیث میں آیا کہ اللہ کے عرش کا طواف کرتے ہیں بڑی تیزی کے ساتھ اور اللہ کی تعریف کرتے ہیں اور کہتے ہیں اللہ پاک ان کو اور موقع دے، اللہ پاک ان کو اور موقع دے۔ تو یہ ہے وہ فرشتے جو موت کے وقت بھی پھر اس بندے نحن اولیاءکم فی الحیات الدنیا وفی الآخرہ۔ الا ان اللہ هو الغفور الرحیم، سنو یقیناً اللہ ہی غفور الرحیم ہے کہ تم بچے ہوئے۔ قرآن حکیم میں اللہ پاک نے یہ مضمون بڑے مختلف انداز میں مختلف جگہ پہ ارشاد فرمایا۔ فرمایا وَلَوْ يُؤَاخِذُ اللَّهُ النَّاسَ بِمَا كَسَبُوا مَا تَرَكَ عَلَىٰ ظَهْرِهَا مِن دَابَّةٍ، اللہ لوگوں کو ان کے کیے پہ پکڑنے لگے زمین پر چلنے والا کوئی نہ چھوڑے۔ وَلَٰكِن يُؤَخِّرُهُمْ إِلَىٰ أَجَلٍ مُّسَمًّى، لیکن وہ کہتے ٹھیک ایک وقت مقرر تک تمہیں دیا ہوا میں نے، اس کے دوران پھرتیاں دکھا لو جو تم نے دکھانی ہے۔ فَإِذَا جَاءَ أَجَلُهُمْ فَإِنَّ اللَّهَ كَانَ بِعِبَادِهِ بَصِيرًا، پھر جب ان کی وہ اجل آ جاتی ہے تو اللہ اپنے بندوں کو دیکھتے ہیں۔ کسی کو اسے بتانے کی ضرورت نہیں کہ اللہ پاک آپ کو اصل میں شاید پتہ نہیں یہ صاحب فلاں ولی اللہ کے بھائی ہیں، یہ فلاں نبی کے بیٹے ہیں، فلاں نبی کے باپ ہیں، لہذا آپ کو ڈسکاؤنٹ کرتے ہیں۔ اللہ کو کسی کو بتانے کی ضرورت نہیں۔ یعلم ما بین ایدیہم وما خلفہم، وہ آگے پیچھے سب جانتے ہیں۔ والذین اتخذوا من دونہ اولیاء، اور جنہوں نے پکڑ رکھے ہیں اس کے علاوہ کارساز، کام بنانے والے۔ ولی جو ہوتا ہے، ولی وہ کاموں کا ذمہ دار ہوتا ہے۔ لڑکی کا ولی کون ہوتا ہے؟ باپ۔ اس ولی سے کیا مراد ہے؟ ولی الامر، شیخ صاحب ہمارے ولی الامر ہیں، اولی الامر جس کو آپ کہتے ہیں نا، ولی کی جمع جو ہے وہ اولی الامر، حکم دینے والے۔ تو ولی جو ہے وہ ہوتا ہے جو آپ کے معاملات کی نگہداشت کرتا ہے، نگہبانی کرتا ہے، نگرانی کرتا ہے۔ یہ ہے لڑکی کا باپ، لڑکی کا ولی ہوتا ہے۔ اس کا مطلب یہ نہیں کہ وہ اڑتا ہے، اس کے معاملات دیکھتا ہے کہ یہ رشتہ میری بیٹی کے لیے مناسب نہیں، تجربے کار ہوتا ہے، اسے پتہ ہے کہ یہ صرف لڑکا ہی ہے، باقی یہ کہ آگے پیچھے کچھ نہیں ہے اور برباد کر دے گا۔ تو اس معاملے میں وہ اس کا خیر خواہ ہوتا ہے۔ لہذا دوسرے معنوں میں کیا ہوتا ہے؟ ولی خیر خواہ، جس کو آپ پھر کہتے ہیں دوست۔ ولی یعنی اس صفاتی نام ہے، اصل میں ولی ہے نگرانی کرنے والا، نگہبانی کرنے والا۔ اللہ ولی الذین آمنوا، ایمان والوں کے معاملات کی نگہبانی اللہ پاک کرتا ہے۔ وَفَوِّضُ أَمْرِي إِلَى اللَّهِ، جب وہ اللہ کو سونپ دیتے ہیں تو پھر اللہ ان کا خیال رکھتا ہے ان کے معاملات کا۔ دوست جو ہے وہ اصل میں آگے جا کے اس میں سے پھر نکلا ہے، جب آپ کی نگہبانی کرتا ہے پھر اس میں سے نکلا خیر خواہ، بہتری چاہتا ہے تمہاری، پھر اسے جب بہتری چاہتا ہے تو وہ تمہارا دوست ہے۔ والذین اتخذوا من دونہ اولیاء، جنہوں نے اس کے علاوہ
کارساز بنا رکھے ہیں، کام بنانے والے۔ اللہ حفیظ علیہم، اللہ پاک ان کا نگران ہے، اللہ پاک نے ان کو یاد رکھا ہوا کون کون یہ کام کر رہا ہے۔ وما کان ربک نسیا، تیرا رب بھولنے والا نہیں، اللہ نے لکھ رکھا کہ فلاں فلاں بندے یہ کام کرتے۔ وما انت علیہم بوکیل، اور آپ ان پر داروغے نہیں ہیں، ہم آپ سے نہیں پوچھیں گے، یعنی آپ فکر مت کریں، اگر یہ نہیں مان رہے تو ہم آپ سے نہیں پوچھیں گے کہ آپ کے قبیلے کا ہو کے آپ کے پڑوس میں رہ کے ابو لہب مسلمان نہیں ہوا، نہیں، انما علیک البلاغ وعلینا الحساب، آپ کے ذمہ صرف پہنچانا ہے، کیوں نہیں ہوا پھر ہم دیکھ لیں گے۔ وَكَذَلِكَ أَوْحَيْنَا إِلَيْكَ قُرْآنًا عَرَبِيًّا، اور اسی طرح ہم نے آپ کی طرف وحی کیا قرآن عربی زبان، ان کی زبان میں، تاکہ انہیں سمجھ لگے، کل یہ نہ کہیں کہ ہمیں پتہ نہیں چلا۔ لِتُنذِرَ أُمَّ الْقُرَىٰ، تاکہ آپ ام القریٰ والوں کو، ام القریٰ تو بستیوں کی ماں، قریہ کی جمع قریٰ، تو جو بستیاں اس شہر کے ساتھ لگتی ہیں، صبح لوگ آتے ہیں، خریداری کرتے ہیں، دکانیں کھولتے ہیں، شام کو وہ بند کر کے چلے جاتے ہیں، ان بستیوں کی ماں وہ بڑا شہر ہوتا ہے۔ ہمارے یہاں بھی ایسا ہوتا ہے، ایک شہر ہوتا ہے، پھر گاؤں سے لوگ آتے ہیں صبح صبح اور جناب کچھ دکانیں کھولتے ہیں، کچھ دکاندار کو، ان لوگوں کی چونکہ فیڈنگ ہے، ماں کیا کرتی ہے؟ فیڈ کرتی ہے نا، تو چونکہ ان کی خوراک، ان کا رزق اس شہر کے ساتھ جڑا ہوا ہے، ان سب بستیوں کی ماں وہ شہر ہے۔ ام القریٰ، یہ مکے والا جو، یہ مکہ جو تھا یہ یمن تک ام القریٰ تھا، یمن والوں کا رزق اس لیے کہ وہ سارے انشورڈ تھے مکے والوں سے۔ اب دیکھیں اللہ پاک نے فرمایا لإلاف قریش میں کہ مکے والے، جیسے یہاں پہ سپانسر ہے، کفیل ہے، سب کچھ ہے آپ کا، مکے والوں کو یمن سے لے کر شام تک اور عراق تک ایک عزت کا مقام حاصل تھا کہ یہ رب کے گھر کے متولی ہیں۔ جیسے سندھ میں سید کو ڈاکو نہیں لوٹتے، اگر وہ اغوا کر کے لے بھی اور پتہ چلا کہ شاہ صاحب نے وہ معافی مانگ کے جناب تو اس کو چھوڑ کے جاتے، غلطی ہو گئی۔ مکے والوں کے قافلے کو کوئی نہیں چھوڑتا تھا۔ اب میں نے سمجھا کہ میں اگر قافلہ چلاؤں گا تو میرا قافلہ تو کوئی لوٹ لے گا، تو میں نے مکے والوں سے کہا کہ یار اتنی فیس لے لو تم، میں آپ کے ساتھ 10 اونٹ لگاتا ہوں، ان میں سے 1 اونٹ کا منافع آپ کا ہو گیا، آپ میرا اپنے قافلے میں رجسٹر کر لیں۔ اب وہ مکے والوں کا قافلہ جا رہا ہے، ان کے ہو سکتا ہے اپنے 100 اونٹ ہوں اور 1000 اونٹ جو ہے وہ 10 آپ کے ہو گئے، 10 اس قبیلے کے ہو گئے، 10 اس قبیلے کے ہو گئے، تو ان کو وہ جو اس سے انکم ہوتی تھی ان کا بزنس تھا۔ تو یہ ام القریٰ تھا، اسی سے لفظ بنا امی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے جو لفظ امی بولا جاتا ہے نا، وہ الٹریٹ کے معنوں میں نہیں بولا جاتا، وہ امی کے معنوں میں بولا جاتا ہے۔ ام القریٰ کے رہنے والے سارے امی تھے، حالانکہ اس میں پڑھے لکھے لوگ بھی تھے، اس لیے فرمایا هو الذی بعث فی الامیین رسولا منہم، امیین میں رسول بھیجا۔ اچھا، جن یہ اہل کتاب ہے، اس کے بالمقابل امی کی اصطلاح استعمال ہوتی ہے، وہ لوگ جن کے پاس کتاب تھی، چاہے وہ مشرک بھی تھے، کچھ بھی تھے، لیکن کتاب ان کے پاس تھی، اہل کتاب کہلاتے تھے۔ اچھا، وہ تنزن کہتے تھے ان کو امی، ان پڑھ۔ حضرت اسماعیل کی اولاد کو وہ ان پڑھ کہتے تھے ان معنوں میں کہ ان کے پاس دینی کتاب کوئی نہیں، تو اصل میں علم جو گنتے تھے یہودی، وہ آسمانی کتاب کے علم کو وہ علم کہتے تھے۔ باقی یہ جو کچھ آپ سیکھتے ہیں نا، یہ انجینئرنگ وغیرہ اور یہ میڈیکل، اس کو وہ کہتے تھے آرٹ، فن۔ ایک موٹر مکینک میں اور ایک ڈاکٹر میں کوئی فرق نہیں، وہ اس کے پرزے جانتا ہے، یہ اس کے پرزے جانتا ہے۔ ان کے نزدیک علم یہ نہیں ہے، یہ روٹی کمانے کا ذریعہ ہے۔ اصل میں علم وہ ہے جو ذات خدا بندی کے بارے میں، اللہ کے احکامات کے بارے میں۔ تو اپنے آپ کو وہ اہل کتاب کہتے تھے، ان کو تنزن، یہ ان کے کزن تھے نا، تایا کے بیٹے تھے، ان کو تنزن کہتے تھے امی۔ اب اللہ پاک نے پلٹا کے ان سے کہا کہ اس کو دیکھو، اللہ پاک کو دیکھو، تم جن کو تم امی کہتے تھے اس نے آخری نبی اور آخری کتاب ان میں بھیج دی، بھگو کے مارا ان کو۔ والذی بعث فی الامیین رسولا، اس لیے قل للذین اوتوا الکتاب والامیین، اے نبی کہیے اے ان لوگوں سے جنہیں کتاب دی گئی تھی اور امیین سے، اسلمتم، کیا تم اسلام لاتے ہو؟ فإن اسلموا فقد اہتدوا، اگر اسلام لے آئے تو ہدایت پا گئے۔ تو ام القریٰ مکے کی بستی، لتنذر ام القریٰ ومن حولها، تاکہ آپ خبردار کریں، انذار کریں، وارن کریں مکے والوں کو، ام القریٰ کو اور اس کے ارد گرد کی جو بستی ہیں ان کو، وتنذر یوم الجمع، اور انہیں خبردار کرے اس دن جس دن سب نے جمع ہونا، اگلے پچھلوں سب نے، لا ریب فیہ، اس میں شک کوئی نہیں، باقی ہر چیز میں شک،
کسی کو ہارٹ اٹیک ہو سکتا ہے، کسی کو نہیں ہو سکتا، کسی کو ہیپاٹائٹس ہو سکتا ہے، کسی کو نہیں ہو سکتا، کسی کو شوگر ہو سکتی ہے، کسی کو نہیں ہو سکتا، کسی کو ہائپر ٹینشن ہو سکتی ہے، کسی کو نہیں ہو سکتا، کوئی ایکسیڈنٹ سے مر سکتا ہے، کوئی بغیر ایکسیڈنٹ کے ہر چیز میں شک موجود ہے، لیکن ذالک الکتاب لا ریب فیہ، اس میں کوئی شک نہیں، اور یہ کتاب کہتی ہے یوم الجمع لا ریب فیہ، یوم الجمع میں بھی کوئی شک نہیں۔ جب شک کوئی نہیں ہے، مجھے فیس کرنا ہے، ہوتا ہے نا بعض دفعہ ایسا بھی ہوتا ہے کہ جی ویکسینیشن لوگ کرواتے ہیں، یار اللہ توکل ہمارے زمانے میں نہیں بھی ویکسینیشن ہوتی تھی تو لوگوں کو کچھ نہیں ہوتا تھا، تو اس لیے اب ہم نہیں کرواتے، تو ہو سکتا ہے کہ ان کو نہ ہو اور ہو سکتا ہے کہ ہو جائے، ایک شک ہے، لیکن یہ اس میں جمع ہونے میں کوئی شک نہیں ہے، رب کا سامنا کرنا ہے، درمیان میں کوئی ترجمان نہیں ہوگا، ایک ایک کا حساب ہوگا، ساری مخلوق بیٹھی ہوگی اور آپ نے جاننا ہے، جواب دینا، عمر کہاں گزاری ہے، جوانی کہاں گزاری ہے، علم کہاں کتنا حاصل کیا ہے، جو حاصل کیا اس پہ عمل کتنا کیا ہے، کہاں سے کمایا، کہاں لگایا، یہ تو بڑا مسئلہ ہے، یعنی ایئرپورٹ میں کوئی 4 سوال کر لینا روک کے کاؤنٹر پہ تو بڑی تکلیف ہوتی ہے، حالانکہ اے سی لگا ہوا ہوتا ہے، تو وہ جو توے سے گرم زمین ہوگی اس پہ کھڑے ہو کر جب ہمیں ایک ایک پائی کا حساب دینا ہوگا تو غریب تو جناب علی پرنا ایسے کر کے موڈے پہ ڈالیں گے اور جنت کی طرف چل پڑیں گے، انہوں نے کیا حساب دینا ہے؟ مسئلہ تو ان کا کہ جن کے بینکوں کی جناب علی اتنی لمبی وہ شیٹ نکلتی ہے وہ کہ بھائی اس میں اتنا آیا، اتنا گیا اور اتنا لگا اور اتنا خرچہ ہوا، وہ کیسے اس کو اکاؤنٹ فار کریں گے؟ یوم الجمع لا ریب فریق فی الجنہ و فریق فی السعیر، 2 ہی گروہ ہوں گے وہاں، 2 ہی پارٹیاں، ایک جنت والی ایک جہنم والی، ایک گروہ جنت میں جائے گا، دوسرا گروہ سعیر۔ اصل میں جب آگ بندے کو لگتی ہے تو پھولا نکلا تھا نا ایک دم سے، یہ سعیر اس سے ہے، حریق، سعیر، یہ آگ کے مختلف نام رکھے گئے اس کی مختلف تکلیفوں کے حساب سے۔ وَلَوْ شَاءَ اللَّهُ لَجَعَلَهُمْ أُمَّةً وَاحِدَةً، اگر اب دیکھیں یہ بھی لوگ سوال اٹھاتے تھے، قرآن حکیم کو اگر آپ سمجھنا چاہتے ہیں نا تو عربوں کی سائیکی کو سمجھیں، اس زمانے کے فتنوں کو سمجھیں، تو آپ کو پتہ چلے گا کہ یہ جواب تورات میں جو انہوں نے گڑمٹ کیا وہ اس کا جواب، فلاں نبی کے بارے میں جو کہا گیا یہ اس کا جواب، مزہ پھر آتا اصل میں آپ کو پتہ ہی نہیں ہے، درمیان میں سے آپ نے آگے دیکھنا شروع کر دیا اور پھر جناب وہ آپ کو پتہ ہی نہیں چلا، آپ نے تو ہم تو پڑھتے ہی اصل میں ثواب کی نیت سے ہے نا۔ وہ یہ کہتے تھے کہ دیکھیں جی اللہ پاک اگر چاہے تو سب کو نیک نہیں بنا سکتا، اور اگر وہ نیک بنانا چاہے بنا سکتا ہے تو پھر بناتا کیوں نہیں ہے، اور اگر اس کی رضا اس میں ہے کہ کچھ لوگ ہندو رہیں، کچھ عیسائی رہیں، کچھ مسلمان رہیں، کچھ یہودی رہیں، کچھ مجوسی ہو جائیں تو آپ مامے لگتے ہیں ہمارے، آپ اللہ پاک سے زیادہ ہمدرد ہیں، زیادہ عقل مند ہیں۔ اللہ پاک وَلَوْ شَاءَ رَبُّكَ لَآمَنَ مَنْ فِي الْأَرْضِ كُلُّهُمْ جَمِيعًا، اگر تیرا رب چاہے تو زمین پر بسنے والے سارے کے سارے مسلمان ہو جائیں، تو اللہ پاک تو مسلمان کر دینا، ہم بسترے اٹھا کے مر گئے ہیں، یہاں سے اٹھاتے ہیں چائنا، چائنا سے کینیا، کینیا سے لندن، ادھر کی چڑھیں ادھر، ادھر کی چڑھیں ادھر، جناب علی ہم مر گئے دوڑ کے، ہمیں دوڑا کے مار رہے ہو، کر دو سب کو مسلمان، کیوں نہیں کرتے؟ یہ ایک فلسفہ ہے نا۔ وہ سوال یہ اٹھاتے تھے کہ جب اللہ نہیں کر رہا تو بھائی صاحب آپ سفر کر کے اتنے دور سے کیوں آئے، جا کے اپنے بچوں کی روزی کماؤ۔ یہ ایک ایسا سوال تھا جو واقعتاً عقل مند کو تھوڑا سا رکنے پر مجبور ہے، واقعی یار بات تو صحیح ہے، یہ مولوی صاحب اللہ پاک سے زیادہ ہمدرد ہے ہمارے، جب اللہ پاک ہی نہیں چاہتا، وہی ورائٹی مانگتا ہے، تو پھر یہ کون ہوتے ہیں؟ اللہ پاک نے فرمایا اگر اللہ پاک چاہتا تو اس کے لیے کوئی مسئلہ نہیں تھا، تم اسی طرح مطیع ہوتے جس طرح بکری دیکھنا، اللہ پاک نے جو اس پر جبلتاً جو چیز حرام کر دی ہے اس کے خلاف نہیں جاتی، مر جاتی ہے۔ ہمارے یہاں کوئی بندہ مر جائے اور اللہ کے حکم کی خلاف ورزی نہ کرے، ہم شہید کہتے ہیں اس کو۔ آپ بکری کو کمرے میں باندھ دیں، آپ 10 کلو گوشت رکھ دیں اس کے آگے، مر جائے گی نہیں کھائے گی، شہید ہو جائے گی، کیوں؟ اللہ نے جبلتاً حرام کر دی۔ اسی طرح اللہ پاک جبلتاً گدھے کے آگے شراب رکھ دیں، آپ بار کے نہ ڈولا، گدھے کے آگے رکھ دیں، گدھا پیاسا مر جائے گا، شراب نہیں پیے گا۔ اگر جبلتاً اللہ پاک ہمارے اوپر یہ سارا کچھ حرام کر دیتا تو ٹھیک، امتحان ختم ہو گیا۔
فرمایا اگر اللہ پاک چاہتا تو سب کو مسلمان لجعلہم امتا واحدہ، سارے ایک مطیع و فرمان بردار امت ہوتی جس طرح پرندے ہیں. پھر کیوں نہیں کیا اللہ پاک؟ کیوں نہیں یہ زبردستی کیوں نہیں کرنا چاہتا؟ فرمایا یہ اعزاز، فرمایا وَلَٰكِن يُدْخِلُ مَن يَشَاءُ فِي رَحْمَتِهِ، یہ جو اللہ کی رحمت ہے نا خلافت والی، یہ اللہ پاک گدھ و گھوڑوں پر تقسیم کرنے والا، بانٹنے والا نہیں. اس کے لیے تو فرشتے بھی مناسب مخلوق نہیں ہیں خلافت کے لیے. آدم کو کیوں پیدا کیا؟ جبرائیل تھے نا، خلیفہ بنا دیتا اللہ پاک. کتنا نیک ہے جبرائیل، لیکن جبرائیل اس بوجھ کو اٹھانے کے قابل نہیں. یہ صرف انسان اٹھا سکتا ہے. تو پہلی بات یہ کہ وہ جو خلافت کی امانت ہے وہ صرف انسان اٹھا سکتا ہے، اور اس کے لیے وہ اتنی قیمتی ہے کہ ہر ایک کو دی نہیں جا سکتی. جو پاس کر جائے، کوالیفائی کر جائے، اسی کو دی جا سکتی. سمجھ لگے؟ اللہ کی رحمت جہاں ہم نے رہنا ہے، جانا ہے، ہمیشہ رہنا ہے. دنیا میں تو یہ جو زندگی ہے 4 دن کی زندگی کا اعلان ہے کہ اصل میں ایک امتحان ہے، ٹرائل. ہم نیچے اترے ہیں اور ایک ٹیم چنی جا رہی ہے جو ہمیشہ رب کے قرب میں رہے گی، ہمیشہ رہے گی. ٹرائلز ہوتے ہیں نا، 200 کھلاڑی اترتا ہے، 50 کھلاڑی اترتے ہیں، اس میں سے آپ نے 20 کھلاڑی چننے ہوتے ہیں. یہ دنیا میں ٹرائلز ہو رہے ہیں، یہ زندگی نہیں ہے. یہ اصل چیز جو ہے وہ اس کے بعد فیصلہ ہوگا کوالیفائی. اور اس میں دیکھیں آپ کتنا ٹف مقابلہ ہے کہ 1000 میں سے ایک بندہ کوالیفائی کرے گا، 999 فیل ہو جائیں گے. ہم اس کو معمولی چیز سمجھتے، ایزی لیتے ہیں بہت. یعنی ہم دین کو، دینی معاملات کو بڑا ایزی لیتے ہیں. کلمہ پڑھ لیا نا جی بس ہو گیا رجسٹر، اللہ خیر. جیسے بندہ کہیں پتاکہ لے لے، بھرتی ہو جائے اور پتاکہ لے لے، کام نہ کرے، جا کے کہیں اس کمرے میں چھپ جائے، اس کمرے دروازہ بند کر کے اسی لگا کے سو جائے، اس میں تو تنخواہ دے دے، ایک دفعہ پکڑا جائے گا وہ. اسی طرح بندہ اس میں تک مسلمان ہی ہو جانے کے بعد بندہ رجسٹر ہو جاتا، پتاکہ مل جاتا اس کو، اور یہی چیک کر کے فرشتے جنت میں بھیج دیں گے اس کو. بھائی اس کے بعد تمہارے اوپر ذمہ داریاں عائد ہوئی ہیں. ہم سمجھتے ہیں کہ اس کے بعد ذمہ داریوں سے جان چھوٹ گئی. دیکھا کتنا بالکل 180 ڈگری کا فرق کہ مسلمان ہونے کے بعد اللہ پاک نے فرمایا نا کہ یہ بوجھ مسلمانی والا یہ صرف انسان نے اٹھایا ہے، معمولی چیز نہیں ہے. ان عرضنا الامانۃ علی السماوات والارض والجبال فابین ان یحملنها واشفقن منها وحملها الانسان. آپ نے آیت سنی ہے، لو نزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشیۃ اللہ. انسان کا دل آپ دیکھیں کیسا سخت ہے. فرمایا یہ قرآن، اس میں جو رب کی عظمت بیان ہوئی ہے، اگر میں پہاڑوں پہ سے نازل کر دوں تو دیکھے گا کہ وہ بھی تھر تھر کانپیں گے. لیکن انسان پتہ ہی کون کہ رب کیا کہہ رہا ہے. یہ اللہ کی کتاب ہے، اللہ مجھ سے مخاطب ہے، اللہ مجھے یہ کہہ رہا ہے کہ ایسے مت کرو، میں کر کے دکھاتا ہوں. تو اس رحمت کے لیے جو رب کے جوار میں جو مٹھی بھر لوگ کوالیفائی کریں گے اللہ کے جوار میں، اللہ کی رحمت میں، جو ہمیشہ ہم نے رہنا ہے. یہ زندگی، ماں مر گئی، باپ مر گیا، بیٹے مر گئے، ہاتھ کٹ گیا، شوگر ہو گئی، کھا نہیں سکتے، یہ ساری مصیبتوں کے ساتھ یہ زندگی ہے؟ نہیں ہے. اصل زندگی وہ ہے جس میں بیماری کوئی نہیں ہے، کسی نے مرنا نہیں ہے، ادھر ہی ماں ہے، ادھر ہی باپ ہے، ادھر ہی دادا ہے، ادھر ہی نانا ہے، ادھر ہی اولاد ہے، سب کچھ، کوئی غم ہی نہیں، نہ دوست مرے گا، نہ کوئی جدا ہوگا، سارے وہاں رہیں گے. اصل زندگی وہ زندگی. اس لیے فرمایا انما الحیات الدنیا لعب و لہو، ایسے گزر جاتی ہے کھیل تماشے کی طرح. نماز لمبی ہو جاتی ہے نا، کھیل تماشا ایک دم گزر جاتا ہے. اتنا لمبا میچ ہوتا ہے پتہ لگتا ہے کہ ٹائم ہی کوئی نہیں گزرا. اور ادھر 2 آیتیں مولوی لمبی پڑھ دے تو بندے لمبے لمبے سانس لینا، اس پہ تو پابندی نہیں، اس سے نماز نہیں ٹوٹتی. کچھ نہیں کر سکتے، سانس لمبے لمبے لینا شروع کا، مولوی کو پتہ چلے بندے گرم ہو گئے ہیں. اچھا میچ 3 گھنٹے کا دیکھ لیں گے تو پتہ نہیں چلے گا کہ نماز بھی اندر سے چلی گئی. انما الحیات الدنیا لعب و لہو، دنیا کی زندگی ایسے گزر جاتی ہے. کل تم بچے تھے، وہ یادیں ابھی تمہاری پٹاری میں پڑی ہوئی، میموری کارڈ میں، اور ابھی قبر تمہارے سامنے کھڑی، بوڑھے ہو گئے ہو تم. وَإِنَّ دیکھیں یہ تو یہ ہوگا نا. اور آخرت کی زندگی، وَإِنَّ الدَّارَ الْآخِرَةَ لَهِيَ الْحَيَوَانُ، آخرت کا گھر اصل زندگی ہے.
تم زندگی کے لیے یہاں کوالیفائی کر رہے ہو، یہ زندگی نہیں، اس لیے فلاں مر گیا، تو پہلی چیز یہ دیکھتا ہوں کہ توحید پر تھا تو مرنا سب نہیں، اگر توحید پر تھا تو الحمدللہ کوئی مسئلہ نہیں، سب کچھ ٹھیک گیا ہے۔ اگر ایمان ہے بندے کا سلامت ہے، اللہ پاک رحم کرے گا، ہمارے گناہ اس کا کچھ نہیں بگاڑتے۔ اس لیے ہمارے یہ فقہا نے لکھا ہے کہ ایمان کے ساتھ اگر بندہ مر گیا تو گناہوں کا جو معاملہ ہے اس کا کچھ نہیں بگاڑے گا۔ ایمان اپنی جگہ پہ قائم ہے تو وہ اللہ کی رحمت کے آگے کچھ نہیں، لیکن اگر ایمان نہیں ہے اور شرک کے ساتھ اعمال کوئی نفع نہیں دیتے، ایمان کے ساتھ گناہ کوئی نقصان نہیں کرتے، شرک کے ساتھ نیکی کوئی نفع نہیں دیتی، اتنی بڑی بات ہے۔ یعنی اگر آپ شرک نہیں کرتے تو اللہ کی رحمت اللہ پاک اپنے، ٹھیک ہے یہ میرے ذمہ ہے، اس کے جو بھی دیکھیں یہاں پہ دنیا میں بھی بادشاہ یہی کرتے ہیں نا کہ جی یہ بندہ ہے اس کے پاس بلڈ منی دینے کے پیسے نہیں ہیں، تو 2-4 سال سے جیل میں پڑا ہوا، اس کا کیس چلا جاتا دیوان میں، شیخ کہتا دے دو 2 ملین، ابھی کل یا پرسوں کے اخبار میں تھا کہ ایک بندے کا پے کیا ہے پاکستانی کا، حکومت اس نے دیوان نے 2 ملین درہم اس نے قتل کیے تھے۔ تو اللہ پاک اگر وہ بندہ توحید پر ہے، رب کے در پر اس کی امید ہے، تو اللہ پاک اسے کبھی بھی مایوس نہیں کرے گا، اپنے ذمہ اپنے دیوان کے ذمہ لے لے گا، سارے اس کے حقوق میں ادا کر دے گا۔ توحید پہ ہونا چاہیے۔ لیکن اگر وہ بہت بڑا حاجی تھا اور ماتھے پہ اس کے جناب گٹا نکل آیا تھا نمازیں پڑھ کے، لیکن تھا مشرک، خاکیں چاٹا کرتا تھا، پتھر چوما کرتا تھا، جا کے جناب میرے کوئی فائدہ نہیں، کچھ فائدہ نہیں اس کا۔ تو اس رحمت میں دخول کے لیے یہ امتحان ضروری ہے، وہ اتنی قیمتی چیز ہے کہ ہر ایک کو بانٹی نہیں جا سکتی، لہذا جب امتحان ہے تو پھر اختیار بھی ہے۔ لیکن اگر آپ اختیار نہ دیں بچے کو غلط لکھنے کا تو پھر امتحان تو نہ ہوا نا۔ امتحان کا اصول یہ ہے کہ اسے موقع دیا جائے کہ وہ صحیح لکھے یا غلط لکھے، ایون دو کہ اگر اس کا باپ کلاس ٹیچر بھی ہے اور اسی سبجیکٹ کا ٹیچر بھی ہے، میتھ، باپ اس کا کلاس ٹیچر بھی ہے، میتھ کا ٹیچر بھی ہے، بیٹا لکھ رہا ہے اور باپ پاس سے گزر جاتا ہے بے بسی کے ساتھ اور دیکھ رہا کہ یہ غلط کرتا ہے، کہتا ہے یہ الو کا پٹا کدھر جا رہا ہے، یہ سٹیپ غلط لے لیا، اب یہ ٹھیک نہیں۔ لیکن اگر وہ رک کے اسے کہتا ہے، کچھ بھی نہیں کہتا، ہوں کرتا ہے، کوئی ایسے غصے سے اسے دیکھتا ہے یا ایسے جھک کے تو غور سے، تو یہ بھی ساری کرپشن ہی ہے نا۔ وہ اس کو دیکھنا چاہتا ہے کہ اس کو ریوزٹ کرو اپنے اس لکھے ہوئے کو، یہ کرپشن ہے۔ بیٹے کو اگر وہ بتائے گا تو کرپشن ہے، پھر امتحان کا اصول ٹیمپر ہو جائے گا۔ امتحان یہ ہے کہ اس کو موقع دیا جائے کہ وہ غلط بھی کرے۔ اگر اس کا اب وہ بچہ فیل ہو جاتا ہے، اس نے وہ 2-4 سوال جو بھی کیے تھے میتھ کے غلط ہو گئے، بچہ فیل ہو گیا، اب وہ باپ کو کہتا ہے کہ میں آپ کی وجہ سے فیل ہوا، آپ میرے کندھوں سے اوکڑ کے دیکھ رہے تھے، کہہ نہیں سکتے تھے کہ غلط لکھ رہے ہو، تو چونکہ آپ نہیں بولے، آپ نے غلط ہوتے ہوئے دیکھا اور چپ رہے، میں آپ کی وجہ سے فیل ہوں، اس کی بات صحیح ہے۔ بندہ کہے کہ اللہ پاک تو دیکھ رہا تھا میں گناہ کرنے جا رہا ہوں اور تو قادر تھا کہ مجھے روک دے، پھر بھی تو نے نہیں روکا، تو میں تو تیری وجہ سے جا رہا ہوں۔ ابلیس نے کیا کیا؟ اس نے کہا تو نے مجھے اغوا کی ہے۔ دیکھیں آپ، فَبِمَا أَغْوَيْتَنِي، جس کے ذریعے تو نے مجھے اغوا کیا ہے، تجھے پتا تھا میں اس امتحان میں فیل ہو جاؤں گا، کیوں لیا میرا؟ اب دیکھ، تو بھائی صاحب اللہ چاہے تو سب کچھ کر سکتا ہے، لیکن اس کی چاہت اس میں تھی کہ انسان کو موقع دیا جائے نیکی کا بھی بدی کا بھی، اور جو لوگ آئیں اس کے پاس زبردست جبر سے، اللہ پاک اصل میں تنگ آ گیا تھا، فرشتے بھی سارے جبر سے، جو سی ڈی ڈالی ہوئی ہے، کسی کی رکوع والی، کسی کی سجدے والی، کسی کی سبحان اللہ بج رہی ہے، اختیار نہیں فرشتوں کے پاس، پرندوں کے پاس، سارے اللہ کی تسبیح کر رہے ہیں، لیکن وہ تسبیح غیر اختیاری ہے، سیڑھیاں بج رہی ہیں سب کے اندر۔ ایک مخلوق اللہ نے با اختیار پیدا کی، بندہ سوچے، غور کرے اور دیکھے کیا کمال ہے، اور اس کے منہ سے بے ساختہ نکلے سبحان اللہ۔ وہ سبحان اللہ ہمالیہ پہاڑ سے بھی زیادہ اللہ کو پیاری ہے، اس کے لیے بندے کو پیدا کیا تھا کہ غور کرے وہ میری تخلیق پر،
اور پھر اس کا اندر بولے. جیسے زلزلہ آتا ہے نا تو زمین کے نیچے آتا ہے پھر اوپر بولتا ہے, وہ پہاڑ الٹ دیتا ہے. اس کے اندر اس کا کہے سبحان اللہ, کتنا عظمت والا میرا رب, کتنا انجینئر ہے, کیا بنایا اس نے. ایک جین کے اندر اس نے سب کچھ رکھ دیا, بالوں کا رنگ بھی, آنکھوں کا رنگ بھی, گفتار بھی, ووکل کارڈز بھی, کس طرح بولے گا, باپ کی طرح بولے گا, چچا کی طرح بولے گا, چال بھی رکھی ہوئی ہے. کیا بات ہے, ایک ماموں پہ, ایک چچا پہ, ایک باپ پہ, ایک دادا پہ, ایک ہی جگہ آنکھیں لگی ہوئی ہیں, کیا ورائٹی ہے. تو جب وہ کہتا نا سبحان اللہ, وہ اس سبحان اللہ سے جو ثواب کی نیت سے صبح سے لے کر شام تک تسبیح بندہ پھیرتا رہے نا, وہ اس سے زیادہ وزنی ہے. وہ تسبیح فرشتوں والی تسبیح ہے, وہ جو سوچی سمجھی ہوئی ہے. کیوں کہا کہ اللہ کی کسی نشانی میں, اللہ کی ذات و صفات میں ایک گھڑی کا غور 70 سال کی بے ریا عبادت سے افضل ہے. کیونکہ وہ عبادت لگی ہوئی ہے جنت کے پیچھے, وہ تو ملباری کے ساتھ سودا ہو رہا ہے. یہ نماز مجھے جنت, اتنے کنال ہوگی, اتنے پودے لگ گئے میرے پر, وہ تو حساب کتاب بیریا ٹاؤن والا ہو رہا ہے. اللہ نے ہمیں پیدا اس لیے کیا تھا کہ تیرا اندر بولے اللہ اکبر, اندر کہے سبحان اللہ. اسی لیے کہا کہ بندہ جب رات کو کروٹ بدلے تو جو تسبیح کرتا ہے وہ تسبیح وہ زیادہ قیمتی. وَلَٰكِن يُدْخِلُ مَن يَشَاءُ فِي رَحْمَتِهِ, اللہ جس کو چاہتا ہے اپنی رحمت میں داخل کرتا. وَالظَّالِمُونَ, یہاں ظالم کون ہے؟ مشرک, جنہوں نے پیچھے ولی پکڑ رکھے تھے. اسی لیے کہا ان الظلم ان الشرک لظلم عظیم. لہذا قرآن حکیم کے اندر کسی فعل کو جب مینشن کیے بغیر اللہ پاک ظالم اور ظالمون اور ظالمین کہتا ہے تو اس سے مراد مشرک ہوتے. وَالظَّالِمُونَ مَا لَهُم مِّن وَلِيٍّ وَلَا نَصِيرٍ, نہ کوئی مدد کرنے والا اور نہ کوئی ان کا وہاں مددگار ہوگا اور نہ کوئی خیر خواہ ہوگا. یہاں پہ کسی کو پتہ چل جائے نا کہ بھائی چرس کا کیس ہے, ڈرگز کا, تو پھر جو بڑے بڑے مواطن اور بڑے بڑے شیخ فیملی کے دوست بنے ہوتے نا بندے کے, وہ یہ سنتے ہی تو کہتے تانی مر رمائی تس, ٹیلی فون بھی نہیں کرنا, اتنا بڑا کیس. جب وہاں پتا چلے گا نا کہ یہ مشرک ہے تو نبی بھی ہاتھ اٹھا دیں گے, بھائی اس موضوع پہ بات نہیں کرنا. سحقن سحقن, اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے میں کہوں گا سحقن سحقن, دفع ہو جاؤ دفع ہو, اس کے بعد کوئی امکان نہیں. ام اتخذوا من دونہ اولیاء, کیا انہوں نے اس کے علاوہ کارساز بنا رکھے ہیں. فاللہ هو الولی, تو اللہ ہی اصل میں تمہارا نگہبان, نگران, تمہارا ہمدرد, تمہارا کارساز ہے. وَهُوَ يُحْيِي الْمَوْتَى, اور وہی مردوں کو زندگی دیتا. اور تمہیں دی تھی, تم سامنے گھوم پھر رہے, کہاں سے چلے ہو تم, اپنا سفر دیکھو, کہاں پہنچے ہو تم, ذرا غور کرو اپنی تخلیق پہ. بندہ کہا جی رب تو ہم نے دیکھا نہیں, غور کیا کریں. اپنے آپ کو تو دیکھا ہوں, آنکھیں بند کر ذرا دیکھ تیرا سفر کہاں سے شروع ہوا ہے, تو کن مراحل سے گزر کر آیا, تو رب تک پہنچتا کہ نہیں پہنچتا. اسی لیے کہا نا کہ اپنے من میں ڈوب کر پا جا سراغ زندگی. تو اپنے اندر غور کرنا, تو اگر میرا نہیں بنتا نہ بن, اپنا تو بن. تمہیں جو تم میرا نہیں بنتا اپنا تو خیال کرنا, تو میرا نائب ہے, اس کا کوئی ایسا ہونا چاہیے, پتہ چلنا چاہیے کہ یہ بندہ جو ہے یہ رب کا خلیفہ ہے. وَهُوَ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ, اور وہی ہے جو ہر چیز پر قدرت رکھتا. یعنی کارسازی کے لیے تو بندہ اسی کو چنے نا جو جس کے لیے دروازہ بند نہ ہو. یعنی آپ کسی کو واسطہ بنا کے لے جاتے ہیں, وہ ایک مدیر سے آپ کو گزار دیتا ہے, وہ مدیر کہتا ہے واللہ شف محمد یوسف شف یوسف خوری, میں نہیں کر سکتا, یہ معاملہ مجھ سے اوپر ہے. یوسف خوری کے پاس جاتے اس بندے کو کہتا ہے میں تو جانتا ہی نہیں تم, بات ختم ہو گئی. ہینڈز اپ کر جاتے, ٹھیک ہے منظوری ہو جاتی ہے آپ کی. اسٹور کیپر کے پاس جب آپ کے پیپر جاتے ہو کہتے ہیں یونیفارمیں ختم ہو گئی ہیں, بھائی صاحب جب آئیں گی تو آپ کی دیں گے, آپ کا پیپر لگ گیا, 6 مہینے بعد آئیں گی, دیکھا جائے گا. تم اللہ کو کیوں نہیں, جس کے اسٹور میں کوئی کمی کوئی نہیں, جس کے خزانوں میں کوئی کمی, ادھر وہ فیصلہ کرتا ہے, ادھر زمین و آسمان کی قوتیں اس کے فیصلے کو پورا کرنے کے لیے دوڑ پڑتی ہیں.
جب وہ نفع کا فیصلہ کرتا ہے تو چیزوں میں مسابقت لگ جاتی ہے کہ اس کو نفع سب سے زیادہ کون دے تاکہ رب خوش ہو جائے، رب کا حکم ہے نا اس کو نفع دینا، اور جب نقصان دینے کی باری آتی ہے تو بیٹا گولی مار دیتے، پھر بھی دوڑ لگ جاتی۔ امیر محمد خان کو کس نے مارا؟ بیٹوں نے مارا باپ کو، اور باپ کی لاش نیچے پڑی ہوئی ہے گیرج میں، مولانا مودودی صاحب نے لکھا ہے اپنے اس میں، یہ ان کے زمانے کو قید کیا ہوتا ہے، اس نے خدائی کا دعویٰ کرتا تھا، یعنی کہتا تھا جو میں کہتا ہوں وہ ہونا چاہیے، ممکن نہیں۔ اور اس کی آپ دیکھیں فرعونیت کا انجام کیا ہوا، نیچے گیرج میں گولی ماری انہوں نے بیٹوں نے، بھون کے رکھ دیے، لاش پڑی ہو، بیٹے اوپر چائے رکھ کے پی رہے ہیں کوٹھی کے اوپر، جب پولیس پہنچی ہے۔ یہ ہے اصل میں انسان کی بے بسی کا عالم، کہ تیرے نفع اور نقصان کے فیصلے یہاں ہوتے ہی نہیں ہیں، آرڈر کہیں اور ہوتا ہے۔ آپ دیکھتے ہیں پرنٹر کہیں اور ہوتا ہے، پیسے آپ دیتے ہیں وہ ٹکٹ بننا آپ کا شروع ہو جاتا ہے، اس مشین کے منہ میں پیسے ڈالنے سے، پرنٹر کے اندر پیسے ڈالنے سے ٹکٹ نہیں ملتا، وہ ٹکٹ جو ہے وہ پرنٹ کرنے کا آرڈر دینے والا، کمانڈ دینے والا کہیں اور بیٹھا ہوا۔ عزت اور ذلت کے فیصلے آسمانوں پر ہوتے ہیں، اس کو اگر وہ تم سے راضی ہے زمین والے کچھ نہیں کر سکتے، اور اگر وہ تم سے ناراض ہے تو زمین والوں کو راضی کرنے سے کچھ بھی نہیں ہوتا، کچھ بھی نہیں ہوتا۔ یہ ہے اصل میں سبق، اس کی شروعات ہے انشاءاللہ۔ اگلا جو ہے وہ در ہم جی کوئی سوال اگر آپ کرنا چاہتے ہیں۔